اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اے انسانوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سارے انسانوں کے لیے بھی رہنمائی ہے اور کچھ حقائق بالکل واضح ہیں جن کو یونیورسل ٹروتھ بھی کہتے ہیں۔ سارے انسانوں میں کچھ بنیادی باتیں مشترک ہیں، یعنی اخلاقی اعتبار سے جھوٹ غلط ہی سمجھا جاتا ہے، سچ اچھا ہی سمجھا جاتا ہے، حرام ذرائع ہیں، انفیئر مینس آف ارننگ ہیں، برے ہی سمجھے جاتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ اس میں انوالو بھی ہیں۔ بہرحال یہاں مخاطبت سارے انسانوں سے، رہنمائی ہمارے لیے بھی کیا کھاؤ، زمین میں سے جو کچھ ہے حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ دو باتیں ہیں، حلال جو شے کھا رہے ہو وہ از خود حلال ہو، کھانا بھی پینا بھی مشروبات بھی وہ خود سے حلال ہو، وہ از خود حلال ہو۔ طیب کیا ہے؟ جو تم کھا رہے وہ حلال تو ہے، وہ خریدا کس مال سے ہے وہ بھی تو حلال ہونا چاہیے، جی حاصل کیا کس ذرائع آمدن سے وہ بھی تو حلال ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا، حلال جانور کا گوشت استعمال کر رہے ہو تو یہ ذبیحہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے پیش کیا جائے گا، اس ذبیحے پر ذبح کرتے ہوئے نام کس کا لیا جائے گا؟ اللہ کا، ورنہ یہ طیب نہیں رہے گا، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر کچھ شرکی عقیدے یا رویے اختیار نہ کیے جائیں مأکولات میں، کھانے پینے کے معاملات میں۔ یہ ہے اصولی تعلیم، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ گویا حرام کما رہے ہو یہ شیطان کا راستہ ہے، حرام کھا رہے ہو یہ شیطان کا راستہ ہے، طیب سے دور ہو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو حلال و حرام کے معاملات میں بھی رحمان کی پیروی کرنی ہے، اور رحمان کا نہیں مانو گے حکم تو کس کی پیروی ہوگی؟ شیطان کی۔ انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا کرتا ہے وہ شیطان؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا یہ حکم دیتا ہے۔ حکم دینے سے مراد اس بات کی دعوت دیتا ہے، تمہیں زور دیتا ہے، تم پر زور ڈالتا ہے، کس بات کا؟ برائی کا، بے حیائی کا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو زور ڈالنے اور ورغلانے کا موقع دینے کے لیے چانس بھی بندہ خود دیتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، سورہ زخرف آیت نمبر 36، سورہ زخرف کی آیت 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر اور یاد سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے۔ بہرحال وہ کیا دعوت دیتا ہے، کس بات پر تمہیں لگاتا ہے؟ بالسوء والفحشاء، صرف برائی بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تم جانتے نہیں۔ دو باتیں، شیطان کی دعوت کس چیز کی ہے؟ برائی و بے حیائی کی۔ رحمان کی دعوت کیا ہے؟ جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں آخر میں ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 90، آیت نمبر 90 سورۃ النحل کی، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ تمہیں فحشاء، منکر اور بغی یعنی زیادتی کے کاموں سے منع فرماتا ہے۔ شیطان بے حیائی برائی کی دعوت دیتا ہے، رحمان بے حیائی سے روکتا ہے۔ اب ہم طے کر لیں کس کی دعوت پر عمل ہو رہا ہے۔ بہرحال معاشرے کا ڈگر تو اسی رخ پر ہے جو شیطان کا راستہ ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رحمان کی دعوت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے۔ دوسری بات آئی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تم جانتے نہیں ہو، جیسے مشرکین مکہ کا آگے بھی ذکر آ بھی جائے گا، من چاہی باتوں کو وہ حلال کر لیتے تھے، من چاہی باتوں کو حرام کر لیتے تھے۔ یہ حلال حرام کے فیصلے خود کر کے کہتے تھے اللہ کا حکم ہے، معاذ اللہ، یہ ان کی خود ساختہ باتیں تھیں۔ تو ایسی بات کی جو خود ساختہ ہو، خود سے انوینٹ کی گئی ہو، خود سے ایجاد کی گئی ہو اور منسوب کیا جائے اللہ کی طرف، یہ مشرکانہ طرز عمل ہے، شیطان کی دعوت ہے۔ آج ہمارے کیا ہو جاتا ہے، ایک اچھا سا کوٹیشن آیا اور فارورڈڈ مینی ٹائمز، دیکھا آگے فارورڈ کر دیا، کوئی عبارت لکھی گئی بریکٹ میں لکھا ہوا القرآن، بھئی کہاں سے آیا؟ چیک بھی کیا؟ ہر بات کو قرآن کے طور پر منسوخ کر دیا جائے، اللہ کی طرف پیش کر دیا جائے، غلط بات ہے۔ من چاہی باتیں کہی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے جی اللہ کا حکم ہے، کوئی اللہ کا حکم نہیں، تمہارے من کی چاہت ہے بھائی، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، من چاہی باتوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ تو شیطان کا ورغلاوہ ہے، اللہ اس کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مشرکین کا کچھ تذکرہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے کہ نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، باپ دادا کی بات مانیں گے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی کچھ سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی ہاں جی تب بھی انہیں کی مانتے۔ یہ تو بڑی گمراہی رہی تاریخ انسانی میں، پیغمبر کی دعوت سامنے آتی ہے، پیغمبر اللہ کا کلام، اللہ کی دعوت پیش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی باپ دادا تو کچھ اور کرتے تھے۔
یہ الگ بات ہے کہ اب تو باپ دادا سے بالکل ہم بھی انحراف کر رہے ہیں بہت سارے معاملات میں، لیکن بری رسومات کے اندر یہ باپ دادا کا طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ تو ہماری خاندانی روایات ہیں، چاہے وہ خاندانی روایت اور باپ دادا کی وہ باتیں شریعت کے خلاف نہیں، تب بھی مانو گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی تب بھی مانیں گے، استغفر اللہ، یہ تو مشرکانہ طرز عمل ہے، باپ دادا سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ ہدایت پر نہیں تو بس کیا کریں، چلے گئے، اور مسلمان گئے تو دعا کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ تعالی، کافر کے لیے دعا نہیں ہے، لیکن اگر غلطی کر کے گئے تو غلطی ہے بھائی، ہم نے تھوڑی چھلانگ لگانی کنویں میں ہرے کی طرح جو ڈوبتے چلے جا رہے ہیں نا، شریعت کی بات سامنے آ جائے تو باپ دادا کا رواج اگر اسے ٹکرائے گا، باپ دادا کے اصول اس سے ٹکرائیں گے، باپ دادا کی بات اس سے ٹکرائے گی تو وہ بات نل ہو جائے گی، وائڈ ہو جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات اوپر رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو جو بلانے والے کی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ کفار، یہ مشرکین، یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ پکارنا ایسے جیسے چرواہے کی ایک بات ہو، چرواہا پکارتا ہے لیکن جانوروں کو سمجھ آتی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی، تو اللہ کو چھوڑ کر یہ مشرک غیروں کو پکار رہے ہیں، غیروں سے مانگ رہے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ نہ وہ کچھ نہیں سنتے، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان کے سامنے سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو بیچارے چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ بتوں کی بے بسی کا تذکرہ سورہ حج کے بالکل آخری رکوع میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اللہ کے سوا اوروں کو پکارو، یہ پکار بیکار ہے، جیسے جانوروں کو پکارتا ہے چرواہا، وہ جانور سنتے تو نہیں ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پہلے سارے انسانوں سے خطاب تھا، آیت 168 میں ایمان والوں کو بھی رہنمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیے، یاد رہے اللہ عطا کرتا ہے، ہم کھاتے نہیں، اللہ کھلاتا ہے۔ کھانے کے بعد کیا دعا ہم الفاظ پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور ہمیں پلایا، کھایا نہیں ہم نے، اس نے کھلایا، پیا نہیں اس نے پلایا، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے جی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ پاکیزہ کی تھوڑی سی وضاحت آ گئی، آئندہ بھی آتی رہے گی انشاءاللہ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا کھاتے ہو، اس کا عطا کیا ہوا پیتے ہو، اس کی عطا کردہ نعمت استعمال کرتے ہو، اور وہ کاؤنٹیبل بھی نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ جب کھاتے ہو پیتے ہو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت کا یہ تقاضا بھی اس کا شکر بجا لاؤ، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو، شکر بجا لاؤ۔ اور ایک اور نقطہ ہے، یہ کھانا پینا بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وجود ہمیں دیا، اس نفس کا بھی تو حق ہے نا، حدیث مبارک ہے لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اس وجود کو غذا ملے گی تو انرجی واپس آئے گی، اب جو قوت ملے گی اس کو اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، اس قوت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا۔ یہ تین آداب ہیں کھانے پینے کے بارے میں، نمبر 1 پاکیزہ میں سے کھاؤ، نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کرو، اور نمبر 3 اللہ کی عبادت کرو۔ اب 4 باتوں کی حرمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ 4 باتیں کثرت سے عرب کے ماحول میں رائج تھیں، ان میں سے کئی ایک آج پوری دنیا میں رائج ہیں، ان کی ممانعت کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ ممانعت 4 باتوں کی 4 ہی مرتبہ قرآن پاک میں آئی ہے۔ البتہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ بس 4 باتیں ہی حرام ہے اسلام میں، نہیں بھائی، یہ 4 کثرت سے رائج تھیں تو ان کا خاص ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے، ورنہ قرآن پاک میں بھی بعض اور باتوں کو حرام کیا گیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی حرمت کے فیصلے فرمائے ہیں، اللہ کے اذن سے وہ تفصیل اپنے مقام پر آتی رہے گی انشاءاللہ۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل به لغیر اللہ، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ یہ 4 باتیں۔ نمبر 1 مردار، جانور تو حلال ہے، بکرا ہے، گائے ہے، لیکن وہ مر گیا، اس کو ہم ذبح نہ کر سکے تو یہ مردار ہے، اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اس کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا، مردہ۔ مردار کی کچھ قسمیں ذکر کی جائیں گی، سورۃ المائدہ کے شروع میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا والدم، خون حرام ہے، کون سا خون؟ یہ سورۃ الانعام میں آئے گا، دم مسفوحا، بہتا ہوا خون، جانور حلال ہے ذبح کیا، یہ جو خون بہتا ہے نا یہ حرام ہے، اور میڈیکل اعتبار سے بھی، سائنسی تحقیق کے اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ قیمتی بات ہے۔ البتہ سائنس ہمارے لیے نیچے ہے، اللہ کا حکم اوپر رہے گا، سیدھی سی بات، لیکن بہرحال تو بہتا ہوا خون، یہاں بھی ایک اصول نوٹ کیجئے، یہاں دم خون کا لفظ ہے،
کون سا خون؟ وہ سورہ انعام میں آئے گا، آیت 146 میں، دمم مسفوحہ، بہتا ہوا خون۔ اس سے ایک اصول مفسرین نے بیان فرمایا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن حکیم کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہاں خون کا لفظ ہے، سورہ انعام میں دمم مسفوحہ، بہتے خون کا لفظ استعمال ہوا، بہتا ہوا لفظ یعنی مسفوحہ۔ تو اب جتنی جگہ یہ دم یعنی خون حرام قرار دیا گیا ہے، وہ کون سا خون ہے؟ دمم مسفوحہ۔ تو یہ دوسری بات، وہ دم اور خون کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، بہتا ہوا خون۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ اچھا جی، ایک غلط فہمی ہے کہ سور کا لفظ زبان پر اردو میں نہیں لانا چاہیے۔ اچھا، تو عربی میں تو قرآن میں بار بار آیا بھائی، تو بھائی وہ سور کو اردو میں سور کہیں، انگلش میں پگ کہیں، عربی میں خنزیر ہے، وہ خنزیر ہی رہے گا۔ وہ ایک بات یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، بھائی زبان ناپاک ہو جاتی 40 دن تک، کوئی ناپاک نہیں ہوتی بھائی۔ ہم تو قرآن پاک مسلسل تلاوت کریں گے، خنزیر 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 بار بار کئی مرتبہ یہ لفظ آئے گا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ غلط فہمی، اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ بہرحال ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا۔ فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، فلاں بت کی نظر کیا جا رہا ہے، فلاں کی نظر کیا جا رہا ہے، غلط بات ہے۔ ذبیحہ ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں ہم تو یہ سارے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اس سارے ثواب کے لیے اگر کرنا چاہیں تو کیجئے، وہ گھر میں بھی ذبح ہو سکتا ہے، وہ قصائی کی دکان پر بھی ذبح ہو سکتا ہے، اس کو خاص کسی جگہ پر لے جا کر ذبح کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور ذبح کرتے ہوئے نام اللہ کا لیا جائے گا۔ بہرحال یہ 4 باتوں کی حرمت کا ذکر اس مقام پر آیا، 3 مرتبہ اور بھی باتیں آئیں گی سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں اور سورۃ النحل میں، انشاءاللہ ان مقامات پر بھی تھوڑی وضاحت اور آئے گی۔ آگے شریعت کا بڑا پیارا اصول فرمایا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، لہذا جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ شریعت کا بڑا پیارا اصول ہے۔ حالات کے بدل جانے سے، ہنگامی مسائل آ جانے کے نتیجے میں، ایمرجنسی قسم کی کیفیات عاری ہو جانے کے نتیجے میں شریعت رعایت عطا کرتی ہے۔ جو مجبور ہو جائے، بھوک کے لالے، جان کے لالے پڑ گئے، لیکن سرکش نہ ہو، گناہ کا ارادہ نہیں ہے اس کا، اور حد سے نہ بڑھے، اتنا استعمال کہ جس سے جان بچ جائے، جائز ہے۔ فلا اثم علی، اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جان بچانے کے لیے اگر حلال کچھ بھی نہیں اور حرام ہی موجود ہے تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت استفادہ کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو کچھ حرام چیزوں کا ذکر آیا جو عام لوگوں میں حرام کا استعمال دنیا میں پایا جاتا ہے، اس ماحول میں بھی تھا جہاں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، آج بھی دنیا میں ہے۔ اب سنیے، وہ حرام بتایا جا رہا ہے جو مذہبی طبقات کھاتے ہیں۔ مذہبی طبقات میں جو علماء سو ہوتے ہیں، دنیا پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو دین کو کمائی کا دھندا بناتے ہیں، جو ریلیجن کو، مذہب کو پیشن کے طور پر نہیں، پروفیشن کے طور پر اختیار کرتے ہیں، اور دین کے نام پر لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، مال ہڑپ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے تقریباً تمام ہی مذاہب میں اس طرح کا طبقہ مل جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کتاب کی آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس حق کے چھپانے پر تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات تک نہ کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے نازل کیے، یہود کا ذکر آ گیا نا، ان کے علماء کا ذکر آ گیا نا، اور بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو، معاذ اللہ، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں، من چاہی باتوں کو اللہ کی کتاب کے طور پر پریزنٹ کر کے پیسہ بناتے ہیں، دین میں تحریف، کتاب میں تحریف، اللہ کی باتوں میں تحریف، اور اپنی من چاہی باتوں کو اللہ کی بات قرار دینا۔ یہ علماء یہود کا بھی ذکر ہو گیا، اور علماء سو بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سو کا مطلب بھی برے ہیں، اور برے علماء وہ کہ جو دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر دین کو چھپاتے ہوں، اصل تعلیم کو چھپاتے ہوں، اور مرضی کے مطابق لوگوں کی باتیں بتاتے ہوں، کس لیے؟ دنیا کے چنٹا کے کمانے کے لیے۔ اللہ یہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت کی فتنے سے محفوظ رکھے، اور حق کو بیان کرنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے میں عذاب، فما اصبرہم علی النار، تو تعجب ہے کہ وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں۔ بڑا حوصلہ ہے جی۔ یہود کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، پڑھا ہے ہم نے، چند دن چھوئے گی جہنم، کیا اس کے بعد تو جنت ہی جنت ہے ہماری۔
مسلمان بھی کہتا ہے اپنی بھگت کے میں چلا جاؤں گا جنت میں. ہاؤ ڈیئر دے سے دس. فما اصبرہم علی النار. ہمارے محاورے میں تعجب کا انداز ہے, اتنا حوصلہ ہے تمہارے اندر. فما اصبرہم علی النار, تو تعجب ہے کہ وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے. وان الذین اختلفوا فی الکتاب, اور بے شک وہ لوگ جو ایسی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں, لفی شقاق بعید, وہ یقیناً ضد بازی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اس ضد سے بچائے, اور قرآن پاک ہمارے سامنے دل کی گہرائیوں سے مزید اللہ یقین اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.